پاکستان میں شدید سردی کا موسم ہے اور اس انداز کی سردی سے پہلے کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ پورا ملک شدید سردی کی جکڑ میں ہے، نئے ٹیمپریچرز بن رہے ہیں اور یہ اس موقع پہ جبکہ پورے ملک میں شدید سردی ہے، واضح طور پہ لگتا ہے کہ پاکستان کلائمیٹ چینج کا پورا نقشہ اس کے سامنے آ رہا ہے، اس کی وجوہات اس کے سامنے آ رہی ہے اور جس کے نتیجے میں اس وقت ملک میں بہت بڑا موسمیاتی تغیر ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں۔ اسی پوری صورتحال کے اندر پاکستان میں کیونکہ شدید سردی ہے، اسی دوران گیس کی شارٹیجز ہیں، اس نے ایک عام آدمی کی زندگی میں اس سردی کی وجہ کے بعد ایک بہت ہی تلخی گھول دی ہے، کیونکہ اس وقت لوگوں کو پانی گرم کرنا یا سرد علاقوں میں گیس کو ہیٹر کے لیے استعمال کرنا ناممکن ہو گیا ہے۔ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ پاکستان کے کئی شہروں میں سخت سردی نے کئی ریکارڈز توڑ دیے ہیں۔ اسکردو میں درجہ حرارت 58 سال بعد -21 ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح کراچی، لاہور اور پشاور میں بھی سردی کے نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ کراچی جیسے شہر میں جہاں پر سردی کم ہوتی تھی، مزید سرد موسم کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ ابھی پچھلے دنوں جو سردی ہوئی ہے اس انداز کی صبح سے لے کے شام تک کی سردی اور اس میں اکثر سنگل ڈیجٹ بھی ٹیمپریچر کا فیلز لائک ہو جانا یقیناً یہ کہ غیر معمولی عمل ہے۔ اور کراچی کے حوالے سے محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں اگلے ہفتے بارش کا بھی امکان ہے، جس کے بعد درجہ حرارت اور مزید گر سکتا ہے۔ پورے ملک میں اس وقت کی کیفیت ہے، لاہور میں، پنجاب کے دوسرے علاقوں میں فوگ اور کوہر بہت بڑا اس وقت ایک بہت بڑا فیکٹر بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں برف اس سردی کے دوران بڑی تیز ہوائیں بھی چلی ہیں۔ گویا پورا ملک جو ہے وہ ایک عجب قسم کی سردی میں اور شدید سردی کی جکڑ میں ہے۔ سردی کا ماحول پورے ملک میں کیا رنگ لایا ہے یہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو اس رپورٹ میں۔ شدید سردی کی لہر نے پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ملک بھر میں ریکارڈ توڑ سردی پڑ رہی ہے، درجہ حرارت -21 تک آ گرا ہے۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت کئی شہروں میں سرد موسم کے نئے ریکارڈز قائم ہو گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات پاکستان کے مطابق ہفتے کے روز اسکردو ملک کا سرد ترین شہر رہا، جہاں درجہ حرارت -21 تک گر گیا۔ اس سے پہلے اسکردو میں سب سے کم درجہ حرارت 1961 میں -17.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ لاہور میں بھی 35 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا جب پیر کے روز شہر کا درجہ حرارت 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح پشاور میں پارہ 36 سالوں کے بعد -1 پر آ گیا۔ کراچی میں بھی سردی کے موسم نے دسمبر کے مہینے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا جب اتوار اور پیر کی شب کراچی میں درجہ حرارت 9 ڈگری پر آ گیا، مگر ہواؤں کی وجہ سے فیل فیکٹر 6 کے قریب تھا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے ہفتے کراچی میں درجہ حرارت مزید کم ہو کر 7 ڈگری تک بھی آ سکتا ہے۔ بلوچستان میں بھی جمع دینے والی سردی کا راج ہے۔ آج کوئٹہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں نئے سال کی پہلی برف باری ہوئی، جس نے پہلے سے ہی شدید سردی کو مزید بڑھا دیا۔ زیارت میں درجہ حرارت -9 ڈگری ہو گیا، جبکہ کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ سرد موسم کی کچھ ایسی ہی صورتحال دوسرے شہروں کی بھی ہے۔ مثلا چکوال میں 2، اٹک میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ڈیرہ غازی خان، مری، راولپنڈی، ملتان اور بہاولپور میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ جہلم، ساہیوال، فیصل آباد اور سرگودھا میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اب ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر جنرل جناب محمد ریاض۔ بہت بہت شکریہ محمد ریاض صاحب۔ بتائیے گا یہ پورے ملک میں جو ہم زبردست سردی دیکھ رہے ہیں، پورا ایک ماحول سرد ہے، ایسا کب دیکھنے میں آیا پاکستان میں؟ کیا موسمیاتی وجوہات ہیں اس کی وجہ سے؟ اس میں زیادہ پہلے تو شکریہ رمضان آپ، اس میں یہی ہے کہ یہ کوئی خاص کر جنرلی اسی سیزن میں اتنی سردی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ پیریڈ ہے مڈ دسمبر سے لے کے مڈ جنوری تک، اس میں سب سے کم ٹیمپریچر ریکارڈ کی جاتی ہے اور جو شدید سردی کا جو پیریڈ ہے وہ یہی ہوتا ہے پاکستان میں۔ لیکن اس سال جو اضافہ کیا یا اس سے پچھلے سال بھی سلائٹلی پنجاب میں کیا ہوا تھا سردی کی شدت میں، وہ ہے خاص کر یہ جو اوزون لیئر بن جاتے ہیں ٹیمپریری طور پہ۔ صبح کے وقت فاگ ہوتا ہے، لیکن فاگ اور سماگ، لیکن جب دھوپ نکل جاتی ہے اس کے بعد ایک تھن لیئر اوزون لیئر کا بن جاتے ہیں، اور وہ ساری جو ریڈیشنز ہے سورج کے
وہ بلاک کر دیتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے کنٹینیوسلی ڈے ٹیمپریچر اور نائٹ ٹیمپریچر میں کوئی 5 یا 4 ڈگری فرق بن جاتا ہے. تو یہ وہ ریزن ہے جو اس کو جو سردی کی جو شدت ہے اس کو زیادہ بڑھا رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ایک خاص جو کلائمیٹک سردی ہوتی ہے جو ٹیمپریچر فال ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو یہ مین کاز جو اسماگ اور یہ جو اوزون لیئر بن جاتا ہے عارضی طور پہ. تو یہ جو دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، جو حالات میں تبدیلی آ رہی ہے، کیا جو اس سال جو ہم اس وقت سردی کی شدت دیکھ رہے ہیں ایسے علاقوں میں بھی، مثال کے طور پہ کراچی میں، کہ جہاں پر اس انداز کی سردی نہیں ہو سکتی تھی، تو یہ جو کلائمیٹ چینج کی دنیا میں جو معاملات ہیں اس سے اس کا تعلق نہیں ہے؟ جی بالکل، ڈیفینیٹلی اصل چیز یہی ہے کہ جو پچھلا جو بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ ایٹماسفیئر تک انوائرمنٹ تھا، وہ اس کی ڈیگریڈیشن ہو چکی ہے، اور وہ جو کلائمیٹ تھا وہ اب ماڈیفائی ہو چکی ہے، اس میں چینجز آ چکی ہیں. اور مین کاز بھی اس کی چینجز کا یہی ہے، یہ جو گرین ہاؤس گیسز کی ایمیشنز ہے یا جو ماحولیاتی تبدیلی ہے، یہ ان کی یہ ملک میں جو ہمارے یہاں سردی کی یہ پورا ماحول ہے، یہ جو سردی کی لہر ہے، یہ کیا آگے کیا پروجیکشنز ہے جنوری میں، اور پھر آگے سردی کے ماحول کے حوالے سے پورا ملک کیسا رہے گا؟ ابھی جو میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ ویسے جو ٹیمپریچر اگر فال ہو جاتا ہے تو اس سے ڈیفینیٹلی 2-3 گھنٹے یا رات کے وقت کچھ سردی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ جب دھوپ نکل آ جاتی ہے تو اس کے بعد ٹیمپریچر رائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بالکل وہ جو کولنگ ہے وہ نیوٹرلائز ہو جاتی ہے اور ایک کمفرٹیبل ویدر بن جاتا ہے. لیکن جو فاگ اور اسماگ کی وجہ سے جو اوزون لیئر جو آگے کیا ہونے والا ہے اگلے 2-3 ہفتوں میں پاکستان میں کیسا موسم رہے گا؟ یہ سردی میں اضافہ ہوگا، کمی ہوگی، یہ فضا گزر جائے گی؟ بتا رہا ہوں کہ جو ویدر سسٹم ابھی اپروچ کر رہا ہے، اور 5 کو تقریباً یہ بلوچستان کے جو ایریاز ہیں وہاں پہ بارش دیں گے، کچھ علاقوں میں تیز بارش ہو سکتی ہے، اور 6 کو یہ ملک کے دیگر حصوں میں ایکسٹینڈ کرے گا. تو اس کی وجہ سے کافی حد تک یہ جو اسموگی سچویشن ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اور پھر سردی میں مارننگ کے وقت تو ٹھنڈ ہو جائے گی، لیکن یہ کہ بعد میں دھوپ ہونے کی وجہ سے کافی حد تک اس میں بہتری آ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ محمد ریاض، ڈائریکٹر جنرل محکمہ موسمیات اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے.